اور آپس پہلا ہی پوچھیں گے بھائی کون سے فرقے کے آپ. عملی طور پہ میں پکا اہل حدیث پکا سلفی. تحقیق کرنے کے بعد میں بہت سخت ہوں فالو کرنے کے لیے. السلام علیکم ناظرین. آج ایک غیر مسلم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بہت اہم سوال پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی نان مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد اس کو یہی نہیں سمجھ آئے گی کہ مسلمانوں کی اتنے فرقے ہیں تو کون سا فرقہ حق پر ہے, تو آپ بتائیں گے کون سا فرقہ حق پر ہے. تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی اہم گفتگو کی, ان کی گفتگو سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں, 72 فرقوں میں جب کوئی ہندو مسلمان بنتا ہے تو اس کو کون سا فرقہ دیا جائے یا کون سا فرقہ پہنایا جائے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اس نے کہا کہ اگر میں نے صحیح سنا, میں ڈھونڈ رہا تھا کدھر ہے, پتا چلا کہ بارادری میں. اگر میں صحیح سنا انہوں نے کہا کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں اور اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں داخل ہوگا. بھائی صاحب اسلام میں 72 فرقے نہیں ہیں, یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ اسلام میں 72 فرقے, قرآن میں بھی نہیں لکھا ہے, حدیث میں نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان 72 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ فرقے. قرآن مجید میں لکھا ہے فرقہ بنانا حرام ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 159 159 ہاں لکھا ہے کہ جو بھی فرقے بنائیں گا یہ رسول تجھ کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گا. قرآن کی کئی آیتیں فرقے بنانا حرام ہے, اس کے باوجود ترمذی کی صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 171, جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان جس طریقے سے عیسائی نے یا یہودی نے 71 فرقے بنائے, عیسائی نے 72 بنائے, مسلمان 73 بنائیں گے, 73 not 72 73 73. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان بنائیں گے, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ. آپ سمجھ رہے, قرآن میں صاف کہا گیا ہے فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو فرقے بنانا حرام ہے اسلام میں, لیکن پھر بھی بنائیں گے. آپ کا سوال ہے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں جائیں گا؟ وہ مسلمان بنے گا. قرآن کی کئی آیتیں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن میں کہاں نہیں لکھی کہ باقی کچھ کہو. تو اسلام ایک ہی مذہب ہے. اگر کوئی غیر مسلم اپنی مذہب کو تبدیل کرے گا, ہم کہیں گے اسے اسلام میں داخل ہو. اپنے آپ کو کیا بولو؟ مسلمان, مسلم, فل سٹاپ. اگر کوئی شخص ندوہ سے پڑھا اپنے آپ کو ندوی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی دیوبند سے پڑھا دیوبندی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. مدینہ سے پڑھا ہے مدینی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دینی لقب سے مسلم, صرف مسلم. ہم مسلمان ایک ساتھ ہونا چاہیے, دنیا بھر میں بٹے ہوئے, چاہے پاکستان ہو, چاہے ہندوستان ہو, کوئی بھی استان ہو. ہم مسلمان آپس میں کیوں جھگڑ رہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کل اور پہلے بھی, یہ جو چاروں ائمہ ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ہم چاروں کی عزت کرتے. چاروں بڑے بڑے علماء تھے, کئی ائمہ تھے, بٹ یہ چاروں کے جو طلباء تھے انہوں نے اور فیمس کیا. یہ چاروں ائمہ ماشاءاللہ اپنے ذہن سے ہمیں دین سمجھانے لگے. اور میرے نزدیک جب میں یہ چاروں ائمہ کی کتابیں پڑھا ہوں اور علماء کے ساتھ میں اسٹڈی کیا ہوں, میرے والد شافعی تھے, میں رتنا گری سے ہوں, بمبے میں پیدائش ہے, تو بچپن میں شافعی پڑھانے آتے تھے. میں
بٹ میرے والد ماشاء اللہ بہت کھلے ذہن کے تھے, وہ سارے علماء سے بہت قریب تھے, اور گھر پہ ایوری سیکنڈ ڈے علماء آتے تھے, حنفی آتے تھے, شافی آتے تھے, اہل حدیث آتے تھے ماشاء اللہ. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجاہد القاسمی, قاضی مجاہد القاسمی حنفی فقہ کے بڑے فقیہ ہے, انتقال ہو گیا, اللہ انہیں جنت فردوس نصیب فرمائے. تو پہلے بار جو سیکھا میں حنفی مذہب کے بارے میں وہ تھے قاضی مجاہد القاسمی کے ساتھ, پھر علی میاں ندوی کے ساتھ گھر پہ آتے تھے, میں ان کو ملنے جاتا تھا جب وہ ممبئی آتے تھے. پھر مولانا پاریک ہے, یہ سب لوگ سے تعلق تھے. پھر مختار ندوی صاحب اہل حدیث کے امیر, میرے والد صاحب جتنے امیر ہیں سب لوگ کو ماشاء اللہ یا گھر پہ آتے تھے, ہم ان کو ملنے جاتے تھے. اور میں تو بچہ تھا پہلے, 15 سال کا, 20 سال کا, 25 سال کا, پھر ہوا, اور میں ان سے سیکھتا تھا. میں کوئی مدرسہ نہیں گیا, لیکن بڑے بڑے علماء کے ساتھ میں بیٹھا اور دین سیکھا. پھر سعودی عرب گیا, شیخ عبدالعزیز طریفی, شیخ صالح منجد, ان کا معیار کچھ الگ ہے. شیخ ددو مالکی اسکالر ہے, دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں نمبر 1 پہ, 1 پہ کا 2 پہ, لیکن ٹاپ 5 میں تو ہے یہ سب لوگ. ان سے بیٹھے, ان کے ساتھ سیکھے, ذہن کھلا. سب سے پہلی بار جب میں عربی سیکھنے گیا تھا, عربی میں مہارت مجھے نہیں ہے, ڈاکٹر فا عبد الرحیم انڈیا سے ہے, لیکن ان نے ایک نیا شروع کیا تھا مدینہ یونیورسٹی میں غیر عرب کو عرب سکھانے کے لیے. تو سب سے پہلے استاد جو میرے باہر کے تھے وہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم تھے, اور وہ کہتے تھے قرآن میں کتنے بار بھی پڑھو, کہاں لکھا نے اپنے آپ کو حنفی بولو, شافی بولو, دیوبندی بولو, مدنی بولو, قرآن میں نکلا ہے قال اننی من المسلمین. اور دیکھے جاؤ تو 95% سیم ہے, تھوڑا اوپر نیچے ہوگا, کوئی کہتا ہاتھ اوپر رکھنا افضل ہے, کوئی کہتا نیچے کرنا. میں تحقیق کرتا ہوں, تحقیق کرنے کے بعد میں بہت سخت ہوں فالو کرنے کے لیے, لیکن تحقیق کرنے کے بعد میں جو کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں, یہ عام لوگ بولتے ہیں میں ہی صحیح ہوں, یہ پرابلم ہے. میں ہی صحیح ہوں, آئی ایم اونلی رائٹ, آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. اسلام میں ماشاء اللہ اتنا وائڈ اسکوپ ہے, چھوٹے چھوٹے بات پہ اختلاف پہ رفتن کرنا چاہیے کہ نہیں ہاتھ کا ماننا, جو اس پہ جھگڑے ہوتے, ڈیبیٹ ہوتے. اور چاروں ائمہ یہ مانتے ہیں اگر آپ کوئی دوسرے ائمہ پہ عمل کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اور میں بھی اس کو مانتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ میں مختلف ائمہ, مالکی تو یہاں نہیں ہے, ملکیہ, شیخ محمد حسن ددو نام سنا ہی نہیں ہوگا. کون سنا شیخ محمد حسن ددو کا نام؟ ایک بھی ہاتھ نہیں, ہاں ایک دو ہاتھ ہے ادھر. شیخ محمد حسن ددو موریٹانیہ کے ہے, میرے بہت قریب ہے, اور آج کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ عالم ہے, بٹ بیسٹ ٹاپ 5 میں تو آئیں گے. حدیث کی نالج, قرآن کی نمال کی ہے, وہ سیکھا ان سے. ابھی قطر میں رہتے, قطر نے سٹیزن شپ دے دی ان کو, موریٹانیہ کے. شیخ عبدالعزیز طریفی تفسیر میں مہارت ہے ان کی ماشاء اللہ. شیخ صالح منجد اسلام Q&A سنے .info, سب سے فیمس ویب سائٹ فتوے کے بارے میں. وہ فتوا بھی دیں گے تو بولیں گے ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام شافعی نے یہ کہا, اچھا یہ چیز افضل ہے. یہ طریقہ ہے آپس میں جھگڑنے کا تھوڑی. تو وہ لوگ کو دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم کبھی بھی نہیں کہتے بھائی آپ حنفی ہے, اگر پڑھتے رفتن نہیں کرتے نو پرابلم, وہ کہیں ٹھیک ہمارے نزدیک یہ افضل ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف ہے کیونکہ دیر از اے ڈفرنس آف فقہ. میں تو سارے علماء سے ملتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں, علم حاصل کرتا ہوں, اور وہ مجھے عزت دیتے تو مجھے شرم آتی, وہ میرا ماتھا چومتے تو مجھے شرم آتی. اتنے بڑے عالم بولتے نہیں آپ تقابل ادیان میں ماہر ہے. ارے بھائی میں ماہر نہیں ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں بھائی. وہاں کے بڑے بڑے اربوں پتی, بلینئر میرے گاڑی کا دروازہ کھولتے, شرم آتی. عرب لوگ اللہ نے عزت دی ہے تو دین کی قدر کرتے, دائی کی قدر کرتے, شرم آتی ہے. جہاں تک کہ مسلمان ہیں, جو غیر مسلم دیکھتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے. وہ مسلمان ہے, مارو, ہم آپس میں جھگڑتے. ہم اگر ایک ہو جائیں گے, ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو کوئی مائی کا لال ہمیں کچھ چھو نہیں سکتا ہے. معاف کرنا ذرا زبان میری بمبئی کی ہو گئی. انشاءاللہ کوشش تو کر رہے, ہم کوشش ہی کر سکتے, باقی اللہ پہ چھوڑتے.
جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کرو. اگر اللہ نے صلاحیت دی مجھے بات کرنے کی اور بات کرنے کے ٹائم میں چپ بیٹھ جاؤں گا, اللہ مجھ سے صلاحیت لے لیں گا. کیا ڈرنے کا؟ ہم تو اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے زندگی وقف کر دی, تو کیا ڈرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور میری ہمیشہ خواہش ہے کہ اسکالرس کو ملنا. تو 1991 میں آیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد کو ملنے, اور مل کے میری زندگی بدل گئی. ایک شیخ دیدات تھے, دوسرا ڈاکٹر اسرار احمد تھے, اور میرا شوق ہے علماء سے ملنا. تو جہاں بھی جاتا ہوں علماء سے ملتا ہوں. علماء سے مل کے اللہ نے تھوڑی سی نالج مجھے بھی دے دی. لیکن میں مختلف علماء سے ملا, مختلف, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, سلفی, اہل حدیث. چند لوگوں کو موقع ملتا ہے جیسا اللہ نے مجھے دیا. اسی لیے میری ہمیشہ ہے کہ میں اپنے کو بولتا ہوں قال اننی من المسلمین. عملی طور پہ چاروں ائمہ نے کہا آپ کو کوئی بھی فتویٰ ملا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, فتوے کو چھوڑ دو. تو عملی طور پہ میں پکا حنفی, پکا شافی, پکا حنبلی, پکا مالکی, پکا اہل حدیث, پکا سلفی. میں تحقیق کرتا ہوں, عمل کرتا ہوں. یہ سب میرے ائمہ ہیں. اور اب جائیں گے, اگر باہر نکلیں گے پاکستان اور انڈیا کے باہر, یہ علماء کو ملیں گے, یہ عالم سب لوگ کی عزت کرتے. میں بھول گیا اور ایک بڑے عالم کے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی, ہندو تھے, وہ میرے استاد تھے حدیث میں, ہندو برہمن تھے. 19 یا 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے مکہ بھاگ گئے, پھر کائرو جا کے سیکھے حدیث, پھر مدینہ یونیورسٹی کے ڈین بنے. ڈین میں نے حدیث ان سے سیکھی, ہندو سے, تو مسلمان بن گیا. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا, کیونکہ امریکہ سیکھنے کے بعد نہ میں امریکہ کے پیچھے بھاگا, نہ میں سیکھنے کے بعد اللہ نے سارا دور کرا, امریکہ کا بھی دور کرا, آسٹریلیا کا بھی, لندن کا بھی, UK کا, نام لو شہر میں ہوں میں, لیکن دعوت کرنے کے لیے. تو جو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ اگر کوئی غیر مسلمان بنتا ہے, اسے کہنا چاہے مسلم بنو, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو, قرآن مجید پہ عمل کرو اور صحیح حدیث پہ عمل کرو, اور اپنے آپ کو مسلم کہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت میں لے کے جائیں گا. اور دعا ہے کہ ہم پاکستانی بھائی, ہندوستانی بھائی, جتنے بھی مسلمان ہیں اور بہنوں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. کیونکہ اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو پاکستانیوں اور ہندوستانی, تھوڑے بنگلہ دیشی کو بھی اردو آتی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. آپس میں جو اختلاف ہے اسے چھوڑ دو. کوئی پتھر پھینکتا ہے, اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ پتھر آپ پہ نہیں پہنچے. میں کبھی بھی کوئی بھی میرے خلاف بات کی, میں اس کا جواب دیتا ہی نہیں ہوں. خالی میرے سٹاف کو بولتا ہوں دیکھو بھائی میں نے کچھ غلطی کیا اور وہ صحیح کہہ رہے تو مجھے بولو, میں سدھر جاؤں گا. کیونکہ ہمیں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ماننا چاہیے. اور اپنا بڑپن یہ ہے کہ ہندوستان میں کیا کرتا ہوں, جو میرے خلاف بات کرتا ہوں ان کو بھی میرے اسٹیج پہ بلاتا ہوں بات کرو. کیونکہ میں ان سے کہتا ہوں کہیں بھی قرآن میں, کہیں بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے. برابر, میں کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھا بھی نہیں, نہ حدیث پڑھا. یہاں تو مارا ماری, میں ویڈیو کھولتا ہوں تو پاکستانی کے تو ایک علماء دوسرے علماء کو گالی دے رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اگر مجھے کوئی گالی دیتا میں بولتا ہوں بھائی قرآن میں کہیں نہیں لکھے, حدیث میں کہیں نہیں لکھے, اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. میری شرط ہے کہ آپ اللہ میں مانو, اللہ کے رسول میں مانو, ان کی بات کرو, میں آپ کو میرے اسٹیج پہ بلاؤں گا. میرے خلاف بات کرو, نو پرابلم. یہ کرنے کی وجہ سے کئی جو میرے دشمن تھے میرے دوست بن گئے. جو اسٹیج سے میرے خلاف بات کرتے تھے میرے فیور میں بات کرنے لگے. جب مجھے ہجرت کرنے پڑا تو الحمدللہ سارے اکثر 95% جتنے ادارے ہیں, جتنے علماء ہیں, سب لوگوں نے سپورٹ کیا. بولا ذاکر نائک کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوئے گا الگ بات ہے, لیکن ہم وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں, وہ تکابر ادیان کے میں ماہر ہے. میں نے کہتا ہوں ہماری نو کہتے. تو یہ آپ محبت پھیلاؤ اور آپس پہلا ہی پوچھیں گے بھائی کون سے فرقے کے آپ, اور فرقے کے اندر فرقے میں فرقے ختم ہی نہیں ہوئے گا. ہمارا صرف ایک ہی دین ہے اسلام, ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آخری نبی ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جڑ کے رہے, آپس میں محبت سے رہے, انشاءاللہ ہم مسلمان جو اللہ کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب سے بہترین قوم ہے ساری امت میں. لگ رہا تو نہیں ہے. انشاءاللہ اگر قرآن کو
قرآن کی رسی کو پکڑیں گے انشاءاللہ ہم سب سے بہترین قوم ہوئیں گے. جس طریقے سے ہمارے صحابہ تھے اللہ کے رسول کے وقت پہ, ہمارے خلفاء راشدین تھے, وی وانٹ ٹاپ آف دا ورلڈ. دعا کرتے کہ ہم اس ٹائم پہ رہ کے مسلمان بھی انشاءاللہ واپس سے ٹاپ آف دا ورلڈ پہ رہیں انشاءاللہ. ناظرین, بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے تو اب فرقہ واریت جائز ہو گئی. لیکن ناظرین, اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے, اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو فرقوں میں مت بٹو, مسلمانوں فرقوں میں مت بٹو, یعنی فرقہ واریت میں مت پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی پاک چاہتے تھے کہ ایسا ہو, بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ میں چاہتا نہیں, لیکن فیوچر میں جا کے مستقبل میں میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں یہ بات آئی سامنے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرقہ واریت میں مت پڑھو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ واریت جائز نہیں ہے. ناظرین, اب یہ بات تو بڑی عام فہم ہے کہ اکثر نان مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان تو ہو جائیں, ہم کلمہ بھی پڑھ لیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ حق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئیں, تو اس کے بعد سنی کے پاس جاؤں گا وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں, شیعوں کے پاس جاؤں گا وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں, دیوبندیوں کے پاس جاؤں گا وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں, آگے ان کے آگے سب فرقہ واریت بھی ہے, یعنی آگے مزید فرقے ہیں, تو اب کیا ہم کریں گے؟ تو بہت سے نان مسلمز اسی ٹینشن اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے دیر کر دیتے ہیں مسلمان ہونے میں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بہت زبردست اور آسان حل بتایا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو فرقہ واریت جائز ہی نہیں ہے, مسلمان ہی ہونا چاہیے, نہ اس کو بریلوی ہونا چاہیے, نہ اس کو سنی ہونا چاہیے, نہ اس کو دیوبندی ہونا چاہیے, نہ اس کو ہونا چاہیے شیعہ ہونا چاہیے, اس کو بس مسلمان ہونا چاہیے. اب مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے, وہ مسلمان ہے. اور جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا, چاہے وہ مسلمان ہے, لیکن وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے علاوہ کچھ اور بزرگوں کے احکامات پہ چلنا شروع ہو گیا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ٹکراتے تھے. تو ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ آپ نے اگر اسلام کو دیکھنا ہو کہ کتنا خوبصورت مذہب ہے تو آپ مسلمان کو نہ دیکھیں, کیونکہ مسلمان بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے, پریکٹسنگ مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور نان پریکٹسنگ بھی ہو سکتا ہے, یعنی وہ مسلمان جو مسلمان تو ہے لیکن وہ عبادات نہیں کرتا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں چلتا اور وہ گناہ بھی کرتا ہے. تو آپ مسلمانوں کو نہ دیکھیں, مسلمان تو ہر طرح کے ہیں, مسلمان بہت اچھے بھی ہیں, درمیانے لیول کے بھی ہیں, بہت گنہگار بھی ہیں. تو کوئی بھی انسان ہے وہ یا تو بہت اچھا ہے یا گنہگار ہے یا نارمل ہے. تو مسلمانوں کو نہیں دیکھنا. اگر اسلام کو صحیح سمجھنا ہے تو قرآن و حدیث میں جو لکھا ہے آپ اس کو فالو کریں, آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں, اس کے مطابق آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسلام کتنا خوبصورت اور بہترین اور عظیم مذہب ہے. تو ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت سے لوگ ہمیشہ خاص کر نان مسلم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فرقہ واریت میں کون سا فرقہ بہتر ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سب سے پہلے فرقہ واریت کو اچھا سمجھتے نہیں, ان کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے, اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن اسلام میں نہیں ہے کہ آپ فرقہ واریت میں پڑھو. آپ کو صرف مسلمان ہونا چاہیے اور مسلمان کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے. اب جو بھی اپنے آپ کو نام دے, چاہے سنی, وہابی, شیعہ, دیوبندی, کچھ بھی کہے, اگر ان میں سے کوئی بھی قرآن و حدیث کے مطابق چلتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی مسلمان ہے. ٹھیک ہے وہ. اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ ہم نام خود کے الگ الگ گروپ بنا کے 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کر ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے ہی نان مسلم یہود و نصارہ ہمیں ڈیوائیڈ کرنے میں لگی ہوئی ہے. ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنا نہیں چاہتے. پہلے ہی ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور رہتا یہ فرقہ واریت نے جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور کمزور کیا, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو مسلمانوں کو اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. جس طرح فلسطین میں, کشمیر میں جس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, لوگ ہزاروں مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں روزانہ, تو یہیں سے مسلمانوں کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس وقت اتحاد کی, یونٹی کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.